صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آج فرض علوم کے اس درس میں ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کاملین اور ان کے کرامات وغیرہ سے متعلق جو عقائد ہیں وہ سنیں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے افضل اور اپنے سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ اور وہ ذات کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، جنت و دوزخ کو، انسانوں کو، جنات کو، ہر چیز کو، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو پوری مخلوقات میں سے چن لیا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑا ان کا جو مقام اور مرتبہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ان کو حاصل ہے، وہ اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیدار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کئی مقامات پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے افضل ہونے کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس القرن الذی انا فیہ ثم الثانی ثم الثالث، یعنی سب سے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں کہ جس میں میں خود موجود ہوں، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور، کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سب سے بہتر ہیں۔ ثم الثانی یعنی پھر دوسرا طبقہ وہ تابعین کا ہے، ثم الثالث پھر تیسرا یعنی تابعین کا۔ اور امام طبرانی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الثانی ثم الثالث ثم یجیء قوم لا خیر فیہم، یعنی سب سے بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں کہ جس میں ہوں، پھر دوسرا زمانہ یعنی تابعین کا، پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ یعنی تبع تابعین کا، پھر اس کے بعد ایسی قوم آئے گی کہ جس میں کوئی خیر نہیں۔ تو خود اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تمام لوگوں میں افضل ہونے کا بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مزید بھی جو ہمارے اوپر احسانات ہیں
اور جو ان کے کارنامے ہیں اس حوالے سے ایک دو باتیں میں مزید عرض کروں گا۔ وہ لوگ کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے اعمال اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال کے درمیان کیا فرق ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوا لی اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفقتم مثل احد ذہبا ما بلغتم اعمالہم، یعنی میرے صحابہ کرام کو میرے لیے چھوڑ دو، یعنی ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں کوئی احد پہاڑ کی مثل سونا خیرات کرے تو ان کے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی مال سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ جسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور ضیاء مقدسی نے صحیح مختارہ کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، یعنی وہ مسلمان کہ جس نے میری زیارت کی، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، جاگتی آنکھوں سے دیکھا، ایسے مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور دوسری سعادت ساتھ ساتھ یہ کہ او رآ من رآنی، اور اسی طرح اس ذات کو دیکھنا کہ جس نے مجھ کو دیکھا، جس صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کو دیکھنے والے کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی اکثر تابعین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اکثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں جسے خطیب بغدادی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بری زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان سے یوں کہہ دیا جائے کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے جسے ابن عدی نے کامل میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، ارشاد فرمایا، ان شرار امتی اجرؤہم علی صحابتی، کہ میری امت کے سب سے شریر لوگ، سب سے بدبخت لوگ وہ ہیں کہ جو میرے صحابہ پر جرأت کرتے ہیں، یعنی میرے صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ میری امت کے اندر شریر ترین لوگ ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون اور لعنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کے نہ تو فرض کو قبول کرے گا نہ ہی نفل کو قبول کرے گا، نفل و فرض اللہ تبارک و تعالی کچھ بھی ان میں سے قبول نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا اور آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کرنا ہم پر فرض قرار دیا، اور آپ کی سیرت کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل قرار دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کا حکم ہوا، ان کی سیرت کو اختیار کرنے کا حکم ہوا۔ اب ہمارا صحابہ کرام علیہم رضوان پر کیسا احسان ہے، اس کو اس بات سے سمجھیے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک آپ سب کی سیرت پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک سب کی سیرت پڑھتے ہوئے آ جائیں، آپ کو چند باتوں سے زیادہ نہیں ملیں گی۔ کچھ واقعات حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مل جائیں گے، ان کے کچھ اقوال مل جائیں گے، کچھ باتیں آپ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں مل جائیں گی، ان کے کچھ واقعات، ان کے کچھ فرمان مل جائیں گے، کچھ باتیں موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اسی طرح مل جائیں گی، اور بے شمار انبیاء وہ ہیں کہ جن کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں، ان کے قصے ہی ہمارے سامنے بیان نہیں کیے گئے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام مرسلین آئے، سب کی سیرت مکمل طور پہ ہمیں نہیں ملتی، حتیٰ کہ ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو ماننے والے اپنے آپ کو ان کا ماننے والا کہتے ہیں، یعنی ان کے مذہب کو اختیار کرنے والا کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو صحیح طور پہ مسلمان ہی ان انبیاء کو مانتے ہیں، وہ دوسرا تو صحیح طور پہ ان انبیاء کو مانتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو دعوے دار ہیں وہ بھی ان کی سیرت پر اتنا زیادہ مواد پیش نہیں کر سکتے، یعنی زندگی کا ہر لمحہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے آسمان تک اٹھائے جانے تک ایک ایک بات آپ کی بیان کر دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے ظاہری وصال فرمانے تک ایک ایک بات ہمارے سامنے ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی جاننا چاہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ جاننا چاہیں، تو آپ کو ایک ایک بات کی تفصیل مل جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس وقت کیا واقعات پیش آئے، آپ کی پیدائش سے قبل کیا واقعات پیش آئے، آپ جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت کس حالت میں تھے، کیسی خوشبو پھیلی تھی، کیا کیا واقعات اس وقت رونما ہوئے تھے، کیا کیا معجزات ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب جوانی میں آئے تو پھر کیا معاملہ ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمائی تو اس کے بعد کے واقعات کیا ہیں، آپ پر کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے۔ آپ یہاں تک دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زلفیں مبارکہ تھیں، یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمارے سامنے بیان فرما دیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی آدھے کان تک بال رکھتے تھے، زلفیں رکھتے تھے، کبھی پورے کان تک زلفیں رکھتے تھے، کبھی آپ جو ہے وہ کندھوں تک زلفیں رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسا امامہ پہنا کرتے تھے، یہ بیان فرما دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس کیسا ہوتا تھا، یہ ہمارے سامنے۔ آپ گفتگو کیسے کرتے تھے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے ابرو کیسے تھے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی پلکیں کیسی تھیں وہ سیرت کی کتابوں کے اندر بیان کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلتے کیسے تھے یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیچنے کے کیا کیا طریقے تھے یہ بھی ہمارے سامنے ہے، سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں، یہ ہم تک کس نے پہنچائی ہیں؟ کیسے ہمیں معلوم ہوا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس پہلو کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو یہ سارا کا سہارا ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا، آپ کی زندگی مبارکہ کا انتہائی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے زندگی گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو یاد رکھا، یاد رکھنے کے بعد اپنے بعد والوں تک پہنچا دیا۔ حتیٰ کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اس کا لوگوں کے سامنے کا ہوتا ہے اور ایک پہلو اس کا گھر کے اندر ہوتا ہے۔ دونوں کی زندگی کے اندر فرق ہوتا ہے، یعنی دونوں جو مقام ہیں گھر سے باہر اور گھر کے اندر، ہر ایک کے طریقہ کار کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اور گھر کے اندر بندہ کیسا ہے عام طور پہ دوسرے کو کم ہی معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر یہ کیا کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں، آپ کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے امہات المومنین یعنی جو ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان سے سوالات کیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، گھر میں آپ کی زندگی کا انداز کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے امہات المومنین سے سوال کیے، اور پھر اس کے بعد جب امہات المومنین نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے اور سودا سلف بھی خود لے آیا کرتے تھے، امہات المومنین کا کام کے اندر ہاتھ بٹایا کرتے تھے، تو انہوں نے سیرت کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے، گھر کے کام کاج کے اندر اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹانا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور ان کا ایک ساتھی، ان دونوں نے یہ طریقہ کار مقرر کیا کہ ہر وقت تو ہمارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ممکن نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک دن میں کام کروں گا اور آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یعنی ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کریں گے اور ان کے ساتھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی احادیث طیبہ کو سنیں گے، آپ کے طریقہ کار کو دیکھیں گے اور پھر ان کے سامنے آ کے بیان کر دیں گے۔ جب دوسرا دن آئے گا تو ان کے ساتھی کام کریں گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، وہ بارگاہ رسالت کے معمولات کو ملاحظہ کریں گے، سیکھیں گے، اس کے بعد رات کو آ کے اپنے ساتھی کو سکھائیں گے۔ یعنی اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ہم تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچایا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جو ہم کبھی اس احسان کو نہیں چکا سکتے۔ یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت اور آپ کے احسانات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، یہ ان صحابہ سے افضل ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے اور مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔
ان سے افضل وہ صحابہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر آ چکے اور اپنے مال وغیرہ کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان تمام سے، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہوں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، جنت کا وعدہ فرما لیا ہے سب سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو، یہ صحابہ سے فرمایا کہ جو تم کرتے ہو، جو تم کرنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ سب جاننے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس بات کا وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سنیں گے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جو اس کے معنی ہیں وہ ہیں کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھے۔ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے، یعنی ایمان لانے کے بعد جب وہ ایمان لا چکا تو اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا آپ کی صحبت میں حاضر ہو، یا آپ کی صحبت میں حاضر ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرمائے، یعنی حضور سے دیکھ لیں، اور اسی پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لی اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، درمیان میں مرتد نہ ہوا، درمیان میں مرتد نہ ہوا۔ اگر درمیان میں مرتد ہو گیا تو اس کی صحابیت باقی نہ رہے، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، وصال ظاہری فرمایا، تو بعض قبیلے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایمان لے آئے، لیکن آپ کے وصال ظاہری کے بعد وہ ایمان سے پھر گئے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا بعض قبیلوں نے۔ تو ایسے لوگ چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اب دوبارہ بھی ان میں سے اکثریت ایمان لے کر آ گئی، لیکن چونکہ درمیان میں ارتداد آ گیا، اب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آنکھوں سے زیارت نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ صحابی باقی نہ رہے۔ تو صحابی وہ ہستی کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا آپ کی صحبت میں حاضر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے دیکھ لیں، اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، درمیان میں مرتد نہ ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد چونکہ خلافت کا دور آیا، اور جو سب سے افضل تھا اسی کے لحاظ سے اس کو خلافت ملتی گئی، جو سب سے افضل تھا اسی کے لحاظ سے اس کو خلافت ملتی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد برحق امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان دونوں کے بعد افضل ہیں۔ پھر حضرت مولائے کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ ہوئے اور یہ افضل ہیں۔ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ ہوئے 6 مہینے کے لیے، اور یہ پھر افضل ہیں۔ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، ان پانچوں کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور ان حضرات کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ خلافت ملی تو اس وجہ سے یہ افضل ہوئے، پہلے خلافت جس کو ملی اس لحاظ سے وہ افضل ہوا، بلکہ جو افضل تھا اس کو خلافت ملی ہے، جو افضل تھا اس کو خلافت ملی ہے۔ تو افضلیت کی وجہ سے، افضل ہونے کی وجہ سے
ان پانچوں کو ایک ایک کر کے خلافت ملتی چلی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ خلافت کی وجہ سے یہ افضل ہوئے، بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے ان کو خلافت حاصل ہوئی۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے کہ یہ خلیفہ ہوئے اس وجہ سے یہ افضل ہوئے، اور اس وجہ سے کہ یہ افضل تھے اس لیے یہ خلیفہ ہوئے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سب سے افضل تھے اس لیے یہ خلیفہ ہوئے، اس لیے آپ افضل قرار نہیں پائے کہ آپ پہلے خلیفہ ہو گئے، آپ پہلے خلیفہ ہو گئے اس وجہ سے آپ کو افضل الامہ قرار دیا گیا ہو، اب امت کے اندر سب سے افضل قرار دیا گیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ چونکہ آپ تھے ہی سب سے افضل، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے مطابق آپ تھے ہی سب سے افضل، اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ قرار پائے۔ تو انبیاء کرام اور جو مرسلین ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کے بعد جو انسان ہیں، جو بشر ہیں، ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتائے، یعنی جو اس بات کا اعتقاد رکھے، جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیخین سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ افضل ہیں، تو ایسا شخص گمراہ اور بد مذہب ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں کہ بعض کو بعض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنایا، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو اولاً سب سے افضل جو ہستیاں ہیں وہ تو یہی چار ہستیاں ہیں، یعنی خلفائے راشدین۔ ان کے بعد جو افضل ہستیاں ہیں، ان چاروں کے بعد وہ حسنین کریمین، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیک وقت ایک ہی وقت میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی کہ یہ 10 کے 10 جنت کے اندر ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب سے افضل ہیں، یعنی ان چاروں خلفائے راشدین کے بعد جو افضل ہستیاں ہیں وہ باقی 6 وہ صحابہ کہ جن کو جنت کی بشارت ملی، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد، یعنی ان 10 کے بعد اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد جو افضل ہستیاں ہیں وہ صحابہ ہیں کہ جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ چونکہ جنگ بدر کے اندر یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا، مسلمان انتہائی کمزور تھے اور کفار کو اس وقت ظاہری طور پہ غلبہ حاصل تھا۔ مختصراً مسلمانوں کے پاس زاد راہ تھا، 2 گھوڑے موجود تھے، چند تلواریں موجود تھیں، اور ادھر کفار 3 گنا تعداد کے اندر تھے۔ تو اس وقت ان صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی تعداد 313 تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سربراہی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کفار سے برسر پیکار ہوئے۔ تو ایسی حالت میں انہوں نے اسلام کی بلندی کے لیے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور ان کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کے اوپر
خاص کرم فرمایا اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ تو اہل بدر جو ہیں، اصحاب بدر جو جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، یہ دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ اس کے بعد یعنی جنگ بدر کے بعد وہ صحابہ کہ جو بیعت رضوان کے وقت، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی تھی، اس وقت جو صحابہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ صحابہ دیگر صحابہ سے افضل ہیں۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، بیعت رضوان کہا جاتا ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی۔ پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام و مرتبے ہیں۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر اور اہل صلاح ہیں، یعنی بھلائی والے لوگ ہیں۔ تمام صحابہ کرام بھلائی والے ہیں اور عادل ہیں، یعنی ان میں فاسق و فاجر نہیں ہیں۔ ان کا جب بھی ذکر کیا جائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو بھلائی کے ساتھ اس ذکر کا ہونا، یعنی بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنا یہ فرض ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا یہ فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ، یہ اگلا عقیدہ ہے، کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی برا عقیدہ رکھنا، کسی صحابی کے ساتھ برا عقیدہ رکھنا، برا خیال رکھنا، کسی بھی صحابی کے ساتھ برا عقیدہ رکھنا، برا خیال رکھنا، یہ بد مذہبی ہے، گمراہی ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس کی وجہ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی غلط بات ان سے منسوب کرتے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے، ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی، کہ خود یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام تمام کے تمام، کل کا مطلب تمام، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا، اور بھلائی سے مراد جنت ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرنے والے ہو، صحابہ سے یہ فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرو گے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی تمام کچھ جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں سب کچھ جاننے کے باوجود ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما رہا ہوں، ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہا ہوں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی عقل کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن کریں، جب ان کا رب عز و جل سب کا خالق و مالک خود اس بات کا وعدہ فرما لے کہ میں نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، میں ان کے تمام کے اعمال کو جانتا ہوں، تو کسی اور کو اعتراض کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اب اسی کو بنیاد رکھتے ہوئے، اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نہ تو نبی تھے، انبیاء بھی نہیں تھے،
اور فرشتے بھی نہیں تھے۔ معصوم جو ہستیاں ہیں وہ یا تو انبیاء ہیں یا پھر فرشتے ہیں جن سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نہ تو انبیاء کرام تھے نہ ہی فرشتے تھے کہ معصوم ہوں۔ ان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت کرنا، ان کی کسی بات پر پکڑ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نہ تو انبیاء تھے نہ وہ فرشتے تھے کہ معصوم ہوں، گناہ سے پاک صاف ہوں، ان سے گناہ ہو ہی نہ سکتے ہوں۔ تو ان میں سے بعض کے لیے لغزشیں ہوئیں، بعض سے کچھ خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، جنت کا وعدہ فرما لیا، اور ان کی ان لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اب اگر ان کی لغزشوں کے اوپر، ان کے معاملات کے اوپر کوئی پکڑ کرتا ہے تو گویا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے والا ہے۔ ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آپس کے معاملات ہوئے، ان کے جو واقعات ہوئے، اس کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہم خاموش رہیں گے۔ ان کا معاملہ یہ جانے اور ان کا رب عز و جل جانے، ہمیں اس کا اختیار نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ زبان کھولیں۔ اگلا عقیدہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اعلیٰ درجے کے شہدائے کرام میں سے ہیں، اعلیٰ درجے کے شہدائے کرام میں سے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کے شہید ہیں۔ جو شخص ان میں سے، یعنی دونوں میں سے کسی کی شہادت کا منکر ہے، یعنی جو ان دونوں میں سے کسی کی شہادت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے تو بیان ہو گیا کہ کس صحابی کا کیا مقام ہے اور کون سے صحابہ افضل ہیں۔ تو صحابی جہاں پر موجود ہیں، ساتھ میں صحابیات بھی موجود ہیں، بے شمار صحابیات تھیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئیں، ازواج مطہرات تھیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بیٹیاں تھیں۔ تو ان میں 3 ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ حضور کو انتہائی ان سے محبت تھی، یعنی 3 قول ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لے کر کون آیا؟ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تینوں کے درمیان جو مناسبت ہے، یہ تینوں جمع کیسے ہوں گی؟ یعنی بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، بعض نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، بعض نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، مردوں میں جو بالغ حضرات تھے، جو بڑے تھے، ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور مردوں میں جو نابالغ تھے، چھوٹے تھے، ان میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ تو تمام علماء کے اقوال بھی اپنی جگہ پر رہے، تمام کی باتیں بھی صحیح ہو گئیں۔ تو ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دوسری حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ، اور تیسری حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تینوں بھی قطعی جنتی ہیں، یہ تینوں بھی قطعی جنتی ہیں، اور انہیں بقیہ تمام پر جتنی بھی صحابیات ہیں
اور جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں اور جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں تھیں، تمام پر فضیلت حاصل ہے. یعنی تمام صحابیات میں یہ تینوں سب سے افضل ہیں. اگلا عقیدہ ہے اہل بیت سے متعلق، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اہل سنت یہ درمیانی راہ چلتے ہیں. صراط مستقیم کی درمیانی راہ ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتی کہ ایک طرف حد سے زیادہ بڑھ گئے، دوسری طرف حد سے زیادہ کم ہو گئے، درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں. اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کے اندر اتنے بڑھتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کی شان بیان کرنے کے پردے میں اہل بیت کی شان کے اندر گستاخیاں کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائی ہے کہ ہم دونوں کو لے کر چلتے ہیں. ہم جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت کے قائل ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے طریقہ کار پر چلنے والے ہیں، اسی طرح ہم لوگ اہل بیت کے بھی محبین ہیں، ان کے بھی چاہنے والے ہیں، اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ ضروری ہے. حدیث مبارکہ کے اندر ہے، میرے صحابہ جو ہیں یہ آسمان پر جو ستارے ہیں ان کی مثل ہے. آسمان پر جو ستارے ہیں ان کی مثل ہیں. تو آسمان پر جو ستارے اس زمانے کے اعتبار سے اور آج بھی ان کی حیثیت ہوتی ہے راستہ تلاش کرنے کی، کیونکہ جو لوگ اس علم کو جانتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے اپنے راستے کو تلاش کر لیتے ہیں. کوئی جنگل بیابان کے اندر ہے، صحرا کے اندر ہے یا سمندر میں ہے، تو وہ ستاروں کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. یہ پورا ایک علم ہے. جو ستاروں کی راہ کو جانتے ہیں، ستاروں کے علم کو جانتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے اپنی راہ تک پہنچ جاتے ہیں. ستاروں کے علم سے مراد یہاں پہ نجوم نہیں ہے، بلکہ ستاروں کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے. تو جن کو اس بارے میں علم ہے وہ اس کے ذریعے بغیر کسی کے بتائے اپنی منزل تک پہنچ جایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال آسمان پر ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال یہ کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی نوح کی طرح ہے. یعنی حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت عام کی اور ماں سوائے 80 افراد کے کوئی آپ پر ایمان لے کر نہیں آیا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی بنائی. پھر جو آپ کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ اس طوفان سے بچ گیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، اور جو آپ کی کشتی میں سوار نہ ہوا وہ اس کے اندر ڈوب کے برباد ہو گیا. تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی وجہ سے جو افراد اس میں سوار ہوئے وہ بچ گئے. تو فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا. یعنی جنہوں نے ان کی محبت کو اختیار کیا، جو ان کے ماننے والے ہوئے، ان کے چاہنے والے ہوئے، وہ بچ گئے، اور جو ان سے ہٹا، جو ان سے منحرف ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی جو آسمان کے ستارے ہیں وہ صحابہ ہیں، ہم ان کو بھی ماننے والے ہیں، اور جو کشتی ہے جس کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے، سمندر کو، دریا کو پار کرنا یہ کشتی کے ذریعے ہوتا ہے. تو عطرت رسول اللہ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، آپ کے جو گھر والے ہیں، وہ ہمارے لیے کشتی کی مثل ہیں. ہم دونوں کو مانتے ہیں، لہٰذا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو ہم جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کے بھی جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو بھی ماننے والے ہیں، ان کے بھی پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی ہمارے رہنما ہیں. تو عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم یہ مقتدیان اہل سنت ہیں، یعنی اہل سنت کے پیشوا ہیں. اہل بیت اہل سنت کے پیشوا ہیں. جو ان سے
محبت نہ رکھے وہ مردود اور ملعون ہے، جو ان سے محبت نہ رکھے وہ مردود اور ملعون ہے، وہ بد مذہب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد نے مسند میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبلغ الخیر او الایمان حتی یحبوکم، یعنی کوئی بھی اس وقت تک بھلائی اور کامل ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ تم سے یعنی اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ جب تک اہل بیت سے محبت نہ کرے اس وقت تک کامل ایمان کو اور بھلائی کو بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ جسے ابن نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، یعنی ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیتہ، اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی جو سادات کرام ہیں ان سے محبت کرنا ہے۔ ان دونوں کی محبت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، جیسا امیر اہل سنت نے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں بھی نقل کیا کہ جو سید ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، ان کی توہین کرنا اور اس نیت سے توہین کرنا کہ یہ سید ہیں اس لیے میں ان کی توہین کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس لیے کسی سید کی توہین کرتا ہے کہ یہ سید ہے اس لیے توہین کر رہا ہے تو ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سید کی بطور سید توہین کرنا یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سید ہے اس لیے میں اس کی توہین کر رہا ہوں، تو ایسا کرنا یہ کفر ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سید کی توہین اگر کوئی کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ یہ سید ہیں، ایک تو ہے کہ توہین کر دی سید کی، اسے مارا پیٹا یا کچھ بول دیا اس کو، لیکن اس کے دل کے اندر یہ نہیں تھا کہ یہ اس لیے میں اس کی توہین کر رہا ہوں کہ یہ سید ہے، تو یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے دل کے اندر یہ بات ہے، وہ اس لیے سید کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے کہ یہ سید ہے، ان سے بغض رکھتے ہوئے، ان سے عداوت رکھتے ہوئے، ان کو سید سمجھتے ہوئے وہ توہین کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے سید، ان کی تعظیم کا کیا حکم ہوگا؟ ان کے افعال کو دیکھ کر، یعنی وہ چونکہ جو گناہ کے کام کر رہے ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ایسے سیدوں کو دیکھ کر بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ آج کل کے سید بس ایسے ہی یعنی برے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی آج کل کے سید ایسے ہی یعنی برے ہوتے ہیں۔ یہ امیر علیہ سنت سے سوال ہوا تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ یہ قول بہت برا ہے، اور اگر اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے بعد، یہ تسلیم کر لیا کہ یہ سید ہیں، اہل بیت سے ہیں، اس کے بعد چونکہ یہ سید ہے اس لیے اس کی توہین کر رہا ہے، تو یہ کفر ہے۔ یعنی یہ سمجھ کے کہ یہ سید ہیں، اہل بیت سے ہیں، پھر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ یہ سید ہیں اس لیے میں ان کی توہین کر رہا ہوں، تو یہ کفر ہے۔ یعنی کسی بھی زمانے کے سید، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اہل بیت ہوں، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یا ان کی قریبی اولاد ہو، یا آج کے سید ہوں، کسی بھی سید کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر بطور سید ان کی توہین کی تو یہ کفر ہے۔ اس مقام پر ایک حکایت نقل کی
کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے روات میں سے ہیں اور ان کے استادوں کے استاد میں سے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک سید صاحب مل گئے۔ اب چونکہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اچھے حلیے میں تھے، خوشحال تھے، تو وہ سید صاحب جو ہے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ واہ، آپ کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، بڑے عیش کے ساتھ ہیں آپ، اور ایک میں ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے محدث تھے، ساری دنیا سے لوگ جو ہے وہ آپ سے حدیثیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ کے دروازے پہ جھمگٹا رہتا تھا، لوگ آپ کے گرد جمع رہتے تھے کہ آپ سے حدیثیں سنیں۔ تو ان سید صاحب نے دیکھا کہ ایک آپ ہیں کہ عیش ہیں، ٹھاٹ باٹ ہیں، لوگ پیچھے گھوم رہے ہیں آپ کے، اور ایک میں ہوں کہ سید زیادہ ہوں لیکن مجھے کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے جد اعلیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو مجھے عزت ملی، مگر آپ نے اپنے نانا جان کی سنتوں کو نہ اپنایا، چھوڑ دیا، بے عمل ہو گئے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو لوگ آپ کو پوچھتے بھی نہیں۔ یہ کہہ کے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو چہرہ انور پر ناراضگی تھی، آپ کے چہرہ مبارکہ پر ناراضگی تھی، اور آپ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ تم نے میری آل کو یعنی میری اولاد کو بے عمل ہونے کا طعنہ کیوں دیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سنا تو بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اب صبح ہوئی تو معافی مانگنے کے لیے اس سید صاحب کو تلاش کیا کہ ان کو کہیں تلاش کروں میں۔ اب تلاش کر رہے تھے، راستے میں وہ مل گئے اور وہ بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہے تھے، ان دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا خواب سنایا۔ سید صاحب نے یہ سنا تو کہا کہ مجھے بھی رات کو میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس طرح فرمایا کہ تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری کیوں بے ادبی کرتے؟ یعنی تم نے اچھے اعمال نہیں کیے تو انہوں نے یہ الفاظ تمہیں کہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سید صاحب سے معافی مانگی اور ان سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ سید اگرچہ بے عمل ہے، عمل نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو نوٹ بھی فرما لیں کہ سید جو سنی المذہب ہے، جس کا مذہب سنی ہے، اس کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، یعنی اس سے نفرت نہ کی جائے، نفس اعمال سے تنفر ہو، یعنی جو برائیاں وہ کر رہے ہیں ان برائیوں سے نفرت ہو، ان برائیوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، ان سید صاحب سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سید کی تعظیم کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے یہی کہ ان کا جو نسب ہے، ان کے جو آبا و اجداد سے ہوتے ہوتے یہ سلسلہ جا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ٹکڑے ہیں، آپ کے بدن منور کا حصہ ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر، چاہے کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کے اوپر لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سادات کی محبت بھی عطا فرمائے
اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو بیان ہے ہمارا وہ ہے اولیاء کرام سے متعلق، ولایت سے متعلق۔ ولایت یعنی ولی ہونا، یہ خاص قرب ہے، خاص مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ ولایت جو ہے یعنی ولی ہونا یہ وہبی شے ہے۔ وہبی، واو ہا با یا، وہبی جس کا مطلب عطا ہوتا ہے، عطا کرنا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ ایسا نہیں کہ بندہ نیک اعمال کر کے ولایت کو حاصل کر لے، بندہ نیک اعمال کر کے ولایت کو حاصل کر لے، بلکہ ولایت جو حاصل ہوتی ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ عمومی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے اور پھر اس کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو اصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم جس کی وجہ سے ولایت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ نیک اعمال جو ہیں اس ولایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جیسے مدنی انعامات ہیں، اگر کوئی بندہ مستقل پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہے تو یہ نہیں کہ ان مدنی انعامات کی وجہ سے وہ ولی بنے گا، بلکہ یہ مدنی انعامات جو ہیں وہ اس کے لیے ولی بننے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ مدنی انعامات پر عمل کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ولی بنا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، باب التواضع ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، جو ارشاد فرمایا جا رہا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بندہ کسی بھی چیز سے میرا قرب اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا فرض کے ذریعے کرتا ہے، یعنی جو چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں ان کے ذریعے سب سے زیادہ قرب میرا حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر بندہ نفلی عبادت کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، نفلی کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نفلی عبادت کرتا رہتا ہے، تو اب یہ مقام اور مرتبہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور جلال ہے، نور ہے، یہ اس بندے کی آنکھوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال اس کی آنکھوں میں داخل ہوتا ہے، اور اب اس کو یہ کرامت حاصل ہو جاتی ہے کہ جس طرح وہ قریب کی چیزوں کو دیکھتا ہے ویسے ہی وہ دور کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے کان میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال، جس کے ذریعے اس کو یہ کرامت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس طرح قریب کی چیزوں کو سنتا ہے ویسے ہی دور کی چیزوں کو سنتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ چیونٹی جو آپ سے میلوں دور تھی،
میلوں دور تھی آپ سے، کئی میل کے فاصلے پر تھی، اور چیونٹی کی آواز ویسے ہی سنی نہیں جاتی، اگر ہمارے بالکل ہاتھ پر ہو، کان کے قریب کر لیں تو بھی اس کی آواز ہمیں نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرنے لگا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے ان سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ کہ کہیں لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچلتے ہوئے نہ چلے جائیں، روند نہ دیں تمہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سن کے مسکرا دیے، اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ نے میلوں دور سے اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید کسی مصیبت کے اندر ہو، مجھے پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہوں۔ تو وہ کیسے دور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال ان کے کان کے اندر داخل ہو گیا، اب وہ دور کی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال اس کے ہاتھوں میں داخل ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے جس طرح قریب کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ دور کے کام بھی ویسے ہی کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے اور اس کا ستر کھل رہا ہے تو میں اس کی ستر پوشی کر دیتا ہوں، مشرق میں ہے اور وہ مغرب کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے جو آنکھوں کے اندر نور جلال داخل ہو جاتا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمیعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، مجھے یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ جتنے بھی شہر ہیں اللہ کی زمین پر، جتنے بھی شہر ہیں تمام کے تمام کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے، اور اس کی وجہ یہ خود حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نوافل سے خوش ہو کر ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب محبوب بناتا ہے تو یہ کرامت اور یہ فضائل ان کو عطا ہوتے ہیں۔ ولایت کے بارے میں اگلا عقیدہ یہ ہے کہ ولایت کبھی کسی بے علم کو نہیں ملتی، کسی بے علم کو نہیں ملتی۔ ہاں اب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی بنانا ہے یا بنایا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابتداءً ہی جو علم ہے وہ حاصل کرتا ہے، کتابوں کے ذریعے علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہ علم حاصل کرتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولایت کے مرتبے پر پہنچنے سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے علم ہوتے ہیں اس کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ بعض جو اولیاء بڑے بڑے گزرے انہوں نے ظاہری طور پہ علم حاصل نہیں کیا، کسی استاد کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن ان کی ولایت کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، سب ان کو ولی مانتے ہیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ جن کو غوث کا لقب حاصل ہے، انہوں نے باقاعدہ کسی استاد کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی، لیکن بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے محدثین، یہ 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یہ ان کے مریدین میں تھے، ان کے چاہنے والوں میں تھے، اور ان کی ولایت کے اوپر اتفاق ہے۔ تو یہ سیدی عبدالعزیز دباغ اور اس طرح کے بے شمار بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بظاہری طور پر علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی بنانے سے قبل ان کو تمام کے تمام علوم سکھا دیے۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ کبھی بے علم نہیں ہوتا، ولی کے لیے عالم ہونا یہ شرط ہے۔ اب عالم کبھی تو وہ باقاعدہ علم حاصل کر کے بنتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کا مقام و مرتبہ حاصل ہونے سے پہلے اسے خود ہی عالم بنا دیتا ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء ہر امت کے اندر آئے ہیں، تمام امتوں کے اندر اولیاء آتے رہے ہیں، لیکن تمام امتوں میں جو سب سے افضل اولیاء ہیں وہ اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء ہیں۔ تمام اولیاء میں سب سے افضل اس امت کے اولیاء ہیں، اور اس امت میں جو ولایت کا دروازہ ہے، جہاں سے سب کو ولایت ملتی ہے، ولایت کے جتنے بھی کمالات ہیں، ایک کمالات نبوت ہیں،
نبوت کے کمالات ہیں، یعنی کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ ایک وہ کمالات ہوتے ہیں اور ایک ولایت کے کمالات ہوتے ہیں۔ تو ولایت کے جتنے بھی کمالات ہیں، ولایت کے جو مرتبے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے ملتے ہیں۔ مولا مشکل کشا یہ ولایت کے دروازے ہیں، اور جس کو بھی ولایت ملتی ہے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ملتی ہے، آپ کے در سے ملتی ہے۔ اچھا، اب ایک ہوتی ہے طریقت اور ایک ہوتی ہے شریعت۔ طریقت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے شریعت۔ طریقت یعنی جو روحانیت کے معاملات ہوتے ہیں، سلوک کے معاملات ہوتے ہیں، دل کی پاکیزگی کے معاملات ہوتے ہیں، یہ طریقت جو ہے یہ شریعت سے جدا نہیں ہوتی۔ طریقت شریعت سے جدا نہیں ہوتی، اصل شریعت ہے، یعنی جو احکام اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، جن پر عمل کرنے کا مسلمانوں کو حکم ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں یہ اصل ہیں، اور طریقت جو ہے یہ شریعت کے تابع ہے۔ دل کی صفائی کرنا اور ولایت کے مقامات کو طے کرنا یہ شریعت کے تابع رہ کر ہوتے ہیں، شریعت کے نیچے رہ کر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت الگ ہو اور طریقت الگ ہو۔ شریعت کا جو باطنی حصہ ہے یہ طریقت کہلاتا ہے، اور طریقت میں کبھی بھی شریعت کی مخالفت نہیں کی جاتی، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر۔ ہمیشہ طریقت جو ہے یہ شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ اب بعض کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور ہے، ان کو احکام سمجھاؤ کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ طریقت کے معاملات ہیں، اور وہ طریقت کو شریعت سے جدا کرتے ہیں۔ تو ایسا کہنا یہ گمراہی بد مذہبی ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے لیے شریعت کے احکام ہے ہی نہیں، ہم طریقت پر چلنے والے ہیں، تو ایسوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں ایسے لوگ۔ حتیٰ کہ یہ شرعی مسئلہ بیان کیا کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرنے سے کوئی ولی کیسا ہی ہو، کوئی ولی کیسا ہی ہو، وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے احکام کی پابندی سے کوئی ولی کتنا ہی بڑا مرتبے پر پہنچا ہوا ہو، وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ بعض جاہل یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، اور راستہ ان کی حاجت کے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شریعت تو یہ مقصود تک پہنچنے کا ہے، اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ شریعت پر عمل کر کے بندہ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرتا ہے، جنت کو حاصل کرتا ہے شریعت پر چل کے۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، اور راستے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے کہ جو مقصود تک نہ پہنچا ہو، جو اپنی منزل تک نہ پہنچا ہو۔ ہم منزل تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ شریعت پر عمل کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی منزل تک پہنچے ہوئے ہیں، اور شریعت منزل پر پہنچنے کا راستہ ہے، اور راستے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے کہ جو منزل تک نہ پہنچے ہوں۔ جب ہم منزل تک پہنچ گئے ہیں تو ہمیں راستے کی حاجت نہیں ہے، لہٰذا ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ اس طرح کے جملے وہ کہتے ہیں۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر بزرگ ہیں کہ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ ان سے ملتا ہے، اور یہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے شریعت و طریقت کو جمع کیا ایک مقام پر، ان کے اصول مرتب کیے، ان کے قواعد مرتب کیے ہیں۔ یہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا گیا کہ بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں شریعت پر عمل کی حاجت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا صدقو، بالکل سچ کہا انہوں نے سچ کہا کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ لقد وصلوا، واقعی وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ولیکن این، لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ولیکن الی این، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ فرمایا الی النار، یہ لوگ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اب بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، تالیاں بجانا اور اس طرح کے غیر شرعی کام کرنا، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع کر لینا، نماز کی پابندی نہ کرنا، نماز کا وقت آئے تو کہہ دینا کہ ہم نے دل میں پڑھ لیا، مکہ مدینے کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں جہالت ہیں، اور اگر شریعت مطہرہ کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ
دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ تو اصل شریعت ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خلاف عادت ہوتی ہیں، یعنی عام حالات جو ہوتے ہیں، عام کام ہم جو کرتے ہیں اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں، ان کے مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی اپنی نبوت کا اظہار کرے، دعوی نبوت کرے، تو منکرین کو جواب دینے کے لیے وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، جو عادتاً ہوتا نہیں ہے، جو عقل میں آتا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے کہنے پر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ عادتاً ممکن نہیں ہے، کوئی بندہ اپنی انگلی اٹھائے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہم 100 مرتبہ اٹھائیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلاف عادت یہ کام کیا، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا۔ عام طور پہ نہیں کر سکتا کوئی۔ آپ کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی، آپ کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ عام طور پہ پتھر اس طرح نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو عام طور پہ جو کام نہ ہو اور انسانی عقل کے اندر نہ آ سکے، وہ کسی نبی سے جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بعد وہ ظاہر کرتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کے دعوے سے پہلے اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ الف را ہا الف صاد، ارہاس۔ یعنی ایک ہوتا ہے نبوت کے دعوے کے بعد، نبوت کے اظہار کے بعد، اور ایک ہوتا ہے نبوت کے اظہار سے پہلے۔ اگر نبوت کے اظہار سے پہلے ہے، نبوت کے دعوے سے پہلے ہے تو اس کو ارہاس کہیں گے، اور نبوت کے دعوے کے بعد ہے تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ کرامت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو کسی ولی سے صادر ہو، جو کسی ولی سے صادر ہو اور عام طور پر نہ ہوتی ہو، خلاف عادت ہو اور عقل کے اندر نہ آتی ہو۔ جیسے ہوا میں چلنا بعض بزرگوں کا، پانی پر چلنا، ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا۔ ابھی یہاں پر موجود ہیں تو کہاں سے کہاں چلے گئے۔ مختصر وقت میں بڑے بڑے کام کر لینا۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے ایک رکاب میں، ایک پینڈل میں پاؤں رکھتے، دوسرے میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں یہ لکھا کہ طواف کعبہ کے دوران 60 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے کرامات کی قبیل سے ہیں۔ تو کسی ولی سے، جو اللہ کا ولی ہے، اس سے اس طرح کا کام صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا ولی نہیں ہے، نیک بندہ ہے، ولایت کا مقام و مرتبہ حاصل نہ ہوا، تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ معونت، مدد، میم عین واو نون تا، معونت، میم عین واو نون تا، یہ معونت کہلاتی ہے۔ یعنی اس سے کوئی ایسا کام ہوا کہ جو خلاف عادت ہے، عقل میں نہیں آتا۔ اور یہی کام اگر کسی کافر و فاسق و فاجر سے ہو رہا ہے، کسی کافر سے ہو رہا ہے یا فاسق و فاجر شخص سے ہو رہا ہے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج، الف سین تا دال را الف جیم، استدراج۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو مشہور ہیں اور عام طور پہ جو نہیں ہوتی اور خلاف عادت ہوتی ہیں، عقل کے اندر عام طور پہ آتی نہیں ہیں، ان کی یہ مختلف قسمیں ہیں۔ تو کرامت اولیاء حق ہیں، کرامت اولیاء حق ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ جو اولیاء کی کرامت ہے وہ حق ہیں اور ان کا منکر گمراہ ہے۔ اچھا، اب اولیاء کی جو کرامتیں ہیں، جیسے مردہ زندہ کرنا ہے، مادرزاد اندھا ہے اس کو شفا دے دینا ہے، آنکھیں دے دینا، یا کوڑی ہے ہاتھ لگایا اس کو شفا مل گئی، مشرق سے مغرب تک
ساری زمین کو ایک ہی قدم میں طے کر لیا، ایک ہی قدم کے اندر پورا سفر کر لیا، یہ تمام کی تمام باتیں اولیاء سے صادر ہو سکتی ہیں، تمام کے تمام معاملات اولیاء سے ہو سکتے ہیں، البتہ وہ معجزات کہ جن کی ممانعت ثابت ہو چکی کہ یہ معجزات نہیں ہو سکتے کسی اور سے، جیسے قرآن کی آیت کی مثل دوسری آیت لے کر آنا۔ قرآن ہی خود معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک کی مثل دوسری آیت نہیں لائی جا سکتی۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کا ولی ہو اور وہ اپنی کرامت کے ذریعے قرآن کی کوئی دوسری آیت لے آئے۔ تو جس معجزے کی ممانعت ثابت ہو گئی کہ یہ معجزہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی کرامت بھی صادر نہیں ہو سکتی۔ تو کرامت وہی ہو سکتی ہے کہ جس کی ممانعت ثابت نہ ہو، جس کی ممانعت ثابت ہو چکی وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ ان بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے مزارات پر حاضری دینا یہ سعادت کا باعث ہے اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے اس کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شہداء کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ کار ہمارے اسلاف کے اندر بھی آتا ہے۔ جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ہمارے گزرے ہیں، یعنی یہ طریقہ کوئی ہمارا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارا ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے جو ہمارے اسلاف ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ مزارات اولیاء پر حاضر ہوتے رہے ہیں اور ان کے مزارات سے برکتیں حاصل کرتے رہے ہیں، ان کے مزارات پر حاضر ہو کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ تابعی بزرگ ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس وقت اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جب اللہ کا نیک بندہ خود وہاں پر موجود ہو تو اس وقت اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے، جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بزرگ مشہور بزرگ ہیں معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے کئی کتابوں کے اندر یہ نقل ہے۔ سیر اعلام نبلا جو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے، اس میں آپ نے حضرت ابراہیم حربی کے حوالے سے یہ نقل کیا کہ قبر معروف التریاق المجرب، کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو قبر ہے یہ ایک تجربہ شدہ تریاق ہے، یعنی وہاں سے تجربہ حاصل ہے کہ لوگوں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس بات کو نقل کر کے امام ذہبی فرماتے ہیں سیر اعلام نبلا کے اندر کہ یرید، یہ جو ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قبر سے شفا حاصل ہوتی ہے، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اجابت دعاء المضطر عندہ، یعنی جب ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہو اور وہاں پر حاضر ہو کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور مزارات پر جانا یہ کس قدر فائدہ مند ہے، کس قدر بہترین ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ اپنی تصنیف تہذیب التہذیب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ایک عالم ہیں، محدث ہیں، پرانے بزرگ ہیں، 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں امام ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کنت فی غم شدید، میں بڑے غم میں تھا، بڑی پریشانی کے اندر تھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، کأنہ یقول لی، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں، سر
الی قبر یحییٰ بن یحییٰ واستغفر وصل تقضی حاجتک، یعنی تو یحییٰ بن یحییٰ جو محدث ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، ان کی قبر پر جا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو علی نیشابوری کو ان کے خواب میں فرما رہے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ جا اور وہاں جا کر تو استغفار کر، اللہ سے مغفرت طلب کر اور اپنی حاجت طلب کر، سوال کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہ امام ابو علی نیشابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی ففعلت ذالک، جب صبح ہوئی تو میں نے ایسا ہی کیا، یعنی میں یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ گیا اور وہاں جا کے استغفار کیا، سوال کیا، فقضیت حاجتی، تو جو میری حاجت تھی وہ پوری کر دی گئی، میری مشکل کو دور کر دیا گیا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا کہ وہ قدیم سے یہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی قبروں پہ جا کر اپنی حاجتیں مانگا کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اچھا، آخری بات جو اب میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب کسی کو پیر بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہوتی ہیں، اس کے لیے 4 شرطیں ہوتی ہیں کہ آپ کس کو پیر بنائیں گے اپنا۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ پیر بنا رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ سنیوں والا ہو، بالکل درست ہو، بد مذہب نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، یعنی اس کے پاس علم موجود ہونا چاہیے کہ اپنے ضروریات کے مسائل نکال سکے، لوگوں کی اصلاح کر سکے، لوگوں کے جو ظاہر و باطن ہیں ان کو سنوار سکے اپنے علم کے ذریعے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص فاسق معلن نہ ہو، یعنی بالکل ظاہری طور پہ گناہ نہ کرتا ہو، جیسے بہت سے ہوتے ہیں داڑھی منڈا دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے اور پیر ہوتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو، ملا ہوا ہو۔ جیسے ہمارا سلسلہ ہے کہ امیر اہل سنت سے ہوتا ہوتا یہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ ہم جو شجرہ پڑھتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ سارے بزرگوں کے نام آتے جا رہے ہیں، مولا مشکل کشا، امام حسن، یہ سارے چلتے چلتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر نیچے جتنے بھی آ رہے ہیں، یہاں تک کہ امیر اہل سنت تک یہ سلسلہ ہمارا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ سارا بزرگوں سے متصل ہونا یہ شرط ہے کہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک یہ سلسلہ جا رہا ہو، سلسلہ در سلسلہ متصل ہو۔ یہ 4 شرطیں ہوں گی تو اس کی بیعت کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کی بیعت کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ رب العزت جل و علا سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے عقائد کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام۔